رات کو یہ لفظ پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ لفظ پڑھ کر سو جایا کریں اور یہ لفظ پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کریں۔ صبح جب اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تکیے کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس لفظ کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ ناظرین، جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لاتی ہے جس کی اولاد خواہش کرتی ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیزیں بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ وہ اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگیں، جب بھی تکالیف حالات آپ کو گھیرنے لگیں، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں، مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، اور آزمائش اللہ من پسند شخص پر ڈالتا ہے اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ سکھ میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اس کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو، اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، پھر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو، رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان رب ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلے پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر پیسے سے اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو لوگ زیادہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو اتنا عطا کرتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ روح البیان۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے رہتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب کچھ مانگو تو عزت والا
برکت والا سکون والا رزق مانگو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی۔ وہ دولت ایسے کروڑوں میں خرچ ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماریوں کی نظر، یا اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو برکت والا سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت تنگدستی نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھ لینا ہے۔ اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے پھونک مار لینی ہے اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔